صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مہینوں میں سے ذی قعدہ یعنی 11ویں مہینے کی آج یعنی منگل کے دن ہندوستان کے اعتبار سے منگل کو ذی قعدہ کی 20/9 تاریخ ہے۔ منگل کی شام یعنی آج 20/1 جولائی 2020 ہے۔ آج منگل کی شام کو مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھنا ہے۔ چاند نظر آ جائے تو چہارشنبہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو جمعرات کو ذی الحجہ کی 1 تاریخ۔ تمام مسلمان نیا چاند دیکھنے کی پوری کوشش کریں، اس دینی فریضے کا اہتمام کریں، کیونکہ اس چاند سے ہی کئی اہم عبادتیں، کئی اہم دن طے ہوتے ہیں۔ اب اس سال بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حج کا موقع تو سارے ممالک، سارے ملک والوں کے لیے نہیں رہا، تاہم اپنے اپنے گھر میں رہ کر جو عبادتیں کرنی ہیں، مثال کے طور پر ذی الحجہ کے پہلے 10 اس کی فضیلت، پہلے 10 دنوں اور راتوں کی فضیلت سورۃ الفجر میں قرآن میں بیان کیا گیا، والفجر ولیال عشر، تو ان 10 دنوں کا طے ہونا اسی چاند کے طے ہونے پر ہے۔ نمبر 2، عرفے کا دن جو ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، اس 9ویں تاریخ کا طے ہونا چاند کے دیکھنے پر۔ ایام التشریق جن دنوں میں 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ ذی الحجہ کی 9 سے 13 تک ہر فرض نماز کے بعد جو بلند آواز سے تکبیر پڑھنا ہے، ان دنوں کا طے ہونا اسی چاند پر۔ اور اسی طرح قربانی کے 3 دن 10، 11، 12 ذی الحجہ کی، ان کا طے ہونا بھی اسی چاند پر۔ حتیٰ کہ ہم سب کے لیے خوشی کا دن، جو جہاں بھر کے مسلمانوں کے لیے سال بھر کی 2 عیدیں جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، ان میں سے جو دوسری عید ہے عید الاضحیٰ کا دن، اس کا طے ہونا بھی اسی چاند پر ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، سمع سعید بن المسیب رحمہ اللہ یحدث عن ام سلمة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا۔ نسائی میں اور مشکات شریف کی شرح مرقات کے اندر بھی الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، اذا رأيتم هلال ذی الحجۃ، اذا رأيتم هلال ذی الحجۃ واراد احدكم ان يضحي، اس طرح کی روایتیں آئی ہیں۔ ان روایتوں کی روشنی میں چند باتیں، تقریباً 6 باتیں گوش گزار ہوں، توجہ سے سماعت فرما لیں۔ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد سے قربانی کرنے تک جسم کے کسی بھی حصے کے بال یا ناخن نہ کاٹنا قربانی کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے مستحب ہے۔ یہ حکم فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے ناخن یا بال کاٹ دے تو اس پر کوئی ملامت جائز نہیں ہے، اس کی کوئی حقارت نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گالی نہیں دے سکتا، اور اس سے قربانی پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اتنا ہے کہ مستحب عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے کسی مرد یا عورت کو جن کا ارادہ اس سال قربانی کرنے کا ہو، ساتھ میں کوئی عذر بھی ہو، اس عذر کی وجہ سے انہوں نے بال یا ناخن کاٹ لیا تو جائز ہے۔ نمبر 2، ہاں غیر ضروری بال کاٹ کر 40 دن پورے ہو چکے ہوں اور دوسری طرف ذی الحجہ کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہو تو وہ مرد یا وہ عورت قربانی سے پہلے بالوں کی صفائی کر لیں، قربانی تک اس کو مؤخر نہ کریں۔ علماء اور مفتیوں نے یہ صاف لکھا ہے کہ زیر ناف کے نیچے کے جو بال ہیں، شرمگاہ کے پاس بغل کے بال اور ناخن کاٹے ہوئے، ان سب کی صفائی کیے ہوئے 40 دن گزر گئے ہوں تو ذی الحجہ کی وجہ سے نہ کاٹنے کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ انہی تو صفائی کا حکم ہے، کیونکہ یہ امور فطرت میں سے، خصال حمیدہ میں سے ہے۔ حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے، جو کہ ہفتے میں 1 مرتبہ ان مقامات کی صفائی کر لینا مستحب، 40 دن میں 1 مرتبہ ان مقامات کی صفائی کرنا مسنون ہے۔ اس سے بھی زیادہ ان کو باقی رکھنا، 40 دن سے بھی زیادہ زیر ناف کے بال کو، بغل کے بال کو اور ناخن کو کاٹے بغیر رکھنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ نمبر 3، اصل تو یہ حکم قربانی کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی تک بال ناخن نہ کاٹو، مگر جو لوگ صاحب استطاعت نہ ہو، ان پر قربانی واجب بھی نہ ہو، پھر بھی یہ مستحب عمل وہ کرنا چاہیں اور کرے تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ نمبر 4، یہ حکم
पूरे ذیلحجہ کے مہینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ذیلحجہ کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ہی ہے۔ جانور قربانی کر دیے، قربانی دے دیے، ذبح کر دیے، تو اب ناخن بال کاٹ سکتے ہیں۔ نمبر 5، ذیلحجہ کی 1 تاریخ سے، یکم ذیلحجہ سے 9 ذیلحجہ یعنی عرفے کے دن، عید سے پہلے کے دن تک روزے رکھنا، دنوں میں روزے رکھنا مستحب، راتوں میں عبادت کرنا مستحب۔ حدیثوں میں اس کی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ نمبر 6، یوم عرفہ یعنی عرفے کا دن سعودی عرب کے اعتبار ہی سے پورے ملک میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ سعودی عرب میں جس دن 9 تاریخ ہوگی اسی دن ہندوستان کے لیے بھی 9 تاریخ نہیں، اس لیے عرفے کا دن ان کے لیے علیحدہ، ہمارے لیے علیحدہ ہوگا۔ جس ملک کے مسلمانوں کو جس دن ان کے اپنے ملک میں 9 ذیلحجہ کی 9ویں تاریخ ہو، وہی ان کے لیے عرفے کا دن ہے۔ اس دن کے روزے کی یہ فضیلتیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ موقع بموقع اس کے بارے میں دیگر رہبری، دیگر تفصیلات اس موقع میں انشاءاللہ مختصر آڈیو ویڈیو کے اندر ہم بتاتے رہیں گے۔ اب کے لیے ذیلحجہ کے چاند کے نظر آنے سے پہلے، چاند کے نظر آنے کے بعد کیے جانے والے اعمال کی ہم نے قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائی ہے۔